الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين۔ ہنسو گے تم ہنسے گی دنیا، ہنسو گے تم ہنسے گی دنیا، بیٹھ اکیلے رونا۔ ہنسو گے تم ہنسے گی دنیا، بیٹھ اکیلے رونا ہوگا۔ چھپ چھپ کے آنسو بہا کر اپنے دل کے درد کو دھونا۔ نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر وقت ذکر یار میں رہنا۔ نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر وقت ذکر یار میں رہنا۔ چند جھونکیں خزاں کے بس سہ لو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، دونوں جہاں کے درمیاں بس فاصلہ ایک سانس کا۔ جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ تجھ کو کرنے ہیں ہزاروں طے ابھی منزلیں، مضطرب کیوں پہلے ہی منزل میں ہے۔ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ آؤ نفرت کے چراغوں کو بجھا کر رکھ دو، کعبہ و کاشی کے جھگڑوں کو مٹا کر رکھ دو۔ بے سبب دنگوں فسادوں کی طرف مت جاؤ، ہوش میں آؤ کہ شعلوں کی طرف مت جاؤ۔ مذہبی جھگڑا نہیں آج یہ سرکاری ہے، مذہبی جھگڑا نہیں آج یہ سرکاری ہے۔ سازش وقت کو سمجھنا ہی سمجھداری ہے۔ جان لینا نہیں اس جان کو دینا سیکھو، جان لینا نہیں اس جان کو دینا سیکھو۔ لوٹنا نہیں لٹانے کا سلیقہ سیکھو۔ جن سے روشن ہو جہاں ایسے اجالے لے آؤ، دکھ اٹھا کر کے بھی خوشیاں بانٹنے والے بن جاؤ۔ رام والے ہو تو بنواس نظر میں رکھو، کربلا والے ہو تو پیاس نظر میں رکھو۔ آج پوری دنیا میں جب ہم اپنے تجربے کی نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے، ہمیں اس بات کا تجربہ ہوتا ہے، اور ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آج پوری دنیا کے ہر ملک، ہر ضلع، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر بستی اور ہر محلے میں کسی خاص موقع سے اور کسی خاص وقت میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ کبھی عید الفطر کے موقع سے، کبھی عید الاضحیٰ کے موقع سے، کبھی شب برات کے موقع سے، کبھی اجتماع کے نام پر، کبھی اجلاس کے نام پر، کبھی کانفرنس کے نام پر، کبھی جوڑ کے موقع سے، کبھی گشت کے موقع سے، کبھی نکاح کے موقع سے، اور کبھی جمعے کے موقع سے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ پھر ان کے درمیان قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، زندگی گزارنے کے سلیقے اور طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ میرا رب فرماتا ہے وَذَكِّرْ، اے نبی جی آپ کسی خاص موقع سے اور کسی خاص وقت میں لوگوں کو سمجھاتے رہا کریے، اس لیے کہ ایمان والوں کو سمجھانا نفع دیتا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، کہ جب ایمان والوں کے سامنے قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، جنت جہنم کا ذکر ہوتا ہے، قبر اور حشر کا بیان ہوتا ہے، تو ان کے دل دھڑ جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی دنیاوی زندگی بھی سمجھ جاتی ہے اور آخرت میں جنت اور خدا کی رضامندی کے حقدار بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگوں کو سمجھاتے رہا کریے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کچھ خاص بات بیان کروں، اپنے دل کے درد اور اپنے دل کی بات پیش کروں۔ ہو سکتا ہے کہ میری بات کی وجہ سے
کسی کی زندگی میں چینجنگ آ جائے، کسی کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، کسی کو بات سمجھ میں آ جائے اور وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں چینجنگ آئے تو خاص طور سے میرے بات پر دھیان دیں گے کہ نکاح کے موقع سے خطبے کے اندر قرآن کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اللہ تعالی اس آیت میں لڑکے والوں کو ایک نصیحت کرتے ہیں کہ جو لڑکی آپ کے ہاں جا رہی ہے وہ لڑکی کوئی غیر نہیں ہے، کوئی اجنبی نہیں ہے، کوئی دشمن نہیں ہے، بلکہ آپ ہی کا وہ خون ہے، آپ ہی کے جسم کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے سارے انسان ایک ہی انسان سے پیدا ہوئے ہیں، دنیا کے سارے انسانوں کے جسم اور رگوں میں ایک ہی انسان کا خون دوڑ رہا ہے۔ اسی لیے یہ لڑکی آپ ہی کے جسم کا ایک حصہ اور ٹکڑا ہے، اس کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس کو کسی طرح کی کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ وہ لڑکی صرف ایک نکاح کی وجہ سے، صرف ایک رشتے کی محبت کی وجہ سے اپنے اس باپ کو چھوڑ رہی ہے کہ جس باپ نے بچپن سے لے کر کے اور شادی کے وقت تک اس کی پرورش کی ہے، جس باپ نے اس بچے کی خوشی کے لیے دوسرے کی غلامی کی ہے، اس بچی کی خوشی کے لیے دوسرے کے ٹھیلا چلایا ہے اور دوسرے کی نوکریاں کی ہے، وہ بچی اس ماں کو چھوڑ کر کے جا رہی ہے جس ماں نے 9 مہینے تک اس کو پیٹ میں رکھا ہے، اس ماں کو چھوڑ کر کے جا رہی ہے کہ جس ماں نے پیدا ہونے کے بعد سے 2-2.5 سال تک اپنے سینے سے لگا کر کے اپنا دودھ اور خون اس کے جسم اور حلق میں اتارا ہے، اس بھائی کو چھوڑ کر کے جا رہی ہے جس بھائی نے اس کی ہر خوشی کے لیے اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی ہے، اس بہن کو چھوڑ کر کے جا رہی ہے جس بہن کے ساتھ شادی تک بچپن سے لے کر کے گزاری ہے، ان رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے جا رہی ہے کہ جن رشتہ داروں نے اس کو ہر طرح کا پیار اور محبت دیا ہے، ان گھروں کو چھوڑ کر کے جا رہی ہے کہ جن کے دیوار اور اینٹ سے اس کو محبت ہے، وہ ساری چیز صرف نکاح اور رشتے کی محبت کی وجہ سے چھوڑ کر کے جا رہی ہے۔ اس کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس کو باپ کی بھی محبت دینی ہے، اس کو ماں کی بھی محبت دینی ہے، اس کو بھائی کا بھی پیار دینا ہے، اس کو بہن کا بھی پیار دینا ہے، اس کو رشتہ داروں کا بھی پیار دینا ہے، جتنی چیزوں کو اس نے چھوڑا ہے ہر چیزوں کا پیار اور ہر چیزوں کی محبت اس کو دینی ہے تاکہ اس کو احساس نہ ہو کہ ہم نے کسی چیز کو چھوڑا۔ اور اللہ نے لڑکی والوں کو تسلی دی ہے اس آیت میں کہ آپ شادی کے موقع سے، آپ رخصتی کے وقت میں رونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کسی اجنبی اور غیر کے ہاں نہیں جا رہی ہیں، آپ تو اپنے خون اور اپنے جسم کے حصے کے یہاں جا رہے ہیں، اپنے گھر میں جا رہی ہیں، آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ لڑکے کا باپ آپ کا بھی باپ ہے، لڑکے کی ماں لڑکی کی بھی ماں ہے، لڑکے کے بھائی بہن لڑکی کے بھی بھائی بہن ہیں، لڑکے کے رشتہ دار لڑکی کے بھی رشتہ دار ہیں، لڑکے کے گھر لڑکی کا بھی گھر ہے، اسی لیے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لڑکی والے بھی خوش رہیں، لڑکے والے بھی خوش رہیں اور خوشی خوشی زندگی گزاریں تو ہماری بات پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ پوری دنیا کے ہر گھر میں خوشیاں آ جائیں گی اور کسی کو کسی طرح کی کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔